بسم اللہ الرحمن الرحیم UMT پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عباس رشید بٹ آج حاضر خدمت۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ اس کا موضوع بہت ہی سینسٹیو ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی جائے اور ناظرین کو اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی۔ موضوع جو ہے وہ آج کی دنیا میں ہم نے کنسیپٹ سنے، پروپوگینڈا کی بات ہوئی، فورتھ جنریشن وارفیئر کی بات ہوئی، ففتھ جنریشن وارفیئر کی بات ہوئی، آج جو ہے وہ ہائیبرڈ وارفیئر کی بات ہو۔ ہائیبرڈ وارفیئر کیا ہے؟ قوموں کی جڑوں کو یہ کس طرح کھوکھلا کرتی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کو اس وجہ سے کن حالات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم آج اپنے مہمان رانا فیضان صاحب کا بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ رانا فیضان صاحب جو ہیں وہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے ہیڈ ہیں، اور ہائیبرڈ وارفیئر کے اوپر یہ اپنا PhD کا مقالہ بھی تحریر کر رہے ہیں۔ اس لیے جو لیٹسٹ ریسرچ ہائیبرڈ وارفیئر کے اوپر یہ ہمیں بتانے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ملک کے اندر کس طرح کا انریسٹ پیدا ہوتا ہے اور چیزیں کس طرح کنیکٹ ہیں، اس کے بارے میں وہ ناظرین آپ کو ہمیں آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام کیسے ہیں نواز آپ صاحب، سر؟ کیا ٹھیک حال ہے ٹھاک؟ آپ کا؟ خیریت؟ الحمد للہ سر، اللہ کی بڑی کرم سر، آپ کا بہت شکر گزار سر کہ آپ کا آپ شکر تشریف گزار لائے۔ ہیں کہ آپ نے اپنے UMT پوڈ کاسٹ میں ہمیں بلایا۔ جزاک اللہ۔ سر پہلے تو جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو ان اے ویری بریف بتا دیجیے کہ یہ ہائیبرڈ وارفیئر بیسیکلی کیا ہے۔ بیسکلی ہائبرڈ وارفیئر جو ہے ریلیٹیولی نیو ٹرم ہمارے یہاں ریسنٹلی بہت کچھ ہی ریسنٹ سالوں کے اندر یہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ جب کسی بھی ملک کی آئیڈینٹی کو دو طرح سے ڈیمیج کیا جاتا ہے، ہائبرلی ڈیمیج کیا جاتا ہے، کچھ ٹیکٹس، کچھ پراپوگینڈا، کچھ جو ہمارے ہاں کسی بھی ملک میں کچھ ریئلٹیز ہوتی ہیں ان کو مس لیڈ کر کے ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے مس لیڈنگ پروپوگینڈاز کی طرف، مس لیڈنگ انفارمیشنز کی طرف، مس لیڈنگ ٹیکٹس کی طرح اس کو اس نیشن کی جو یونٹی ہے یا اس کا جو نیریٹو ہے، اسٹیٹ نیریٹو ہے، آرمی انسٹیٹیوشنز ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان تمام کے درمیان ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اور ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے مس لیڈنگ انفارمیشنز پھیلاتے ہیں، جس میں مینلی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز انوالو ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف جس طرح ففتھ وار جنریشن ہے، اور پریکٹیکلی انڈیا نے بہت سارا کچھ ایسا کیا ففتھ وار جنریشن میں جو ہمارے ہاں مسائل ہیں، جس میں بلوچستان ہے، جس میں اور سارے پولیٹیکل کچھ ایشوز ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈفرینٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ہٹ کیا گیا، ان کی انٹیگریٹی کو بھی ہٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ایک پراپر وارفیئر لڑی، لیکن بڑی خوبصورتی سے ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز نے اس وارفیئر کو رسپانس کیا۔ ایک ایسی جنگ ہے جو آپ سائبر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کسی بھی نیشن کی یونٹی کو، کسی بھی نیشن کو پروپیگیٹ کرنے کو ہم ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں۔ اوکے رانا فیضان صاحب، آپ بتائیں گے کہ جو فیک کانٹینٹ ہے وہ کس طرح کنیکٹ کرتا ہے ہائبرڈ وارفیئر کے ساتھ، اور ہم جو ہیں جنرل پبلک جو ہے اس کو کس طرح اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن آئی ہے یہ ڈس انفارمیشن ہے، اور جو ہے اس کے تحت جو پروپوگیشن کی جا رہی ہے جی اس کو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بس بہت خوبصورت کوشچن ہے آپ کا۔ دیکھیں، ایک ریلیٹیولی ٹرم یوز ہوتی ہے فیک نیوز، وچ از اے رانگ ٹرم ایون، اس کو مس لیڈنگ یا مس انفارمیشن کہا جاتا ہے، ڈس انفارمیشن کہا جاتا ہے۔ فیک نیوز بیسکلی کسی بھی اسٹیٹکس کو مینوپلیٹ کر کے، کسی بھی امیج کو مینوپلیٹ کر کے، کسی بھی کریکٹر کو مینوپلیٹ کر کے، کسی بھی آئیڈینٹی کو مینوپلیٹ کر کے ود دا پروپوگینڈا، فیک کلچر، فیک جو ڈیٹا کو آپ سنک کرتے ہیں ڈیمیج کرنے کے لیے تھرو سوشل میڈیا اینڈ سائبر کرائم، سائبر جو آپ کی ویب سائٹس ہیں، جی بالکل۔ اس پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کچھ ہماری آپس میں
کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ شاید صرف سبقت لے کے جانے کے لیے ٹویٹ کر دیتے ہیں اس فیک نیوز کو یا چیزوں کو، سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل جاتے ہیں. ڈفرینٹ جو ہمارے ہاں شیڈو نیٹ ورکس ہوتے ہیں وہ اس کی پروپوگیشن کے اندر اس کو ری ٹویٹ اور اس کا تھم نیل بنا کے کسی بھی معاشرے کو یا پاکستانی معاشرے کو خاص طور پہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اکنامکلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، سوشلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اکنامکلی پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے فیک نیوز کا جو پروپیگنڈا ہے وہ کیا جاتا ہے. اور اس میں ہمارے ہاں بدقسمتی سے کیونکہ اس طرح سے سائبر کرائم کے اوپر پریمرا لاز کی طرح کوئی ایسا لا نہیں آیا جو سوشل میڈیا کی اس وار کو فوری طور پہ جیسا پیکا ایکٹ تھا اس میں، لیکن کہ وہ زیادہ ڈیمیج کی طرف تھا یا بہت زیادہ ہارڈ اس میں وہ تھے، اس میں فریڈم آف اسپیچ کمپرومائز ہو سکتا تھا. سو ہم نے ان نیٹ ورکس کے لیے کوئی ایسی لا میکنگ نہیں کی جو اسپیسیفک فیک نیوز کلچر کو اور شیڈو نیٹ ورکس کو وہ آل اکراس جو ورڈ سے پاکستان کے لیے اسپیسیفک ایک ڈیسٹیبلٹائز کرنے کے لیے، یا یہ جو حالیہ پولیٹیکل سچویشنز ہیں ان کے درمیان کسی بھی ادارے کی توہین کا باعث بنتے ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹ دیکھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ایک مہم سٹارٹ کی گئی فیک نیوز کلچر کے اوپر، ان کے امیجز، چیزیں، تھم نیلز. سو اسی طرح اس سے پہلے ہمارے ادارے پاک آرمی کے لیے کیا گیا اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کیا، کریکٹرسائزیشن نیشن کے لیے کیا گیا. سو وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں فیک نیوز کو اسپیکولیٹ کرنے کی، لیکن اس کا جو سب سے بڑا اسپریڈ جو پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہے. جہاں تک آپ کیونکہ خود جرنلسٹ رہے ہیں اور آپ خود تصدیق کرتے رہے ہیں، ایک رول ہوتا تھا جو گیٹ کیپنگ رول تھا، جی بالکل. وہ سوشل میڈیا میں ایک تو وہ بالکل نہیں ہے، اور دوسرا ہمارے ادارے جو سوشل میڈیا ویب سائٹس چلاتے ہیں وہ سبقت لے کے جانے کی، بریکنگ نیوز کی تیزی میں اور چیزوں کو چلانے کے چکر میں انہوں نے وہ جو سورس چیکنگ تھی، وہ گیٹ کیپنگ رول تھا، وہ ختم کر دیا، جس بالکل کی ٹھیک. وجہ سے اسٹیٹ نیریٹو بھی وداؤٹ اینی آئیڈینٹیفیکیشن، وداؤٹ اینی کہ اسٹیٹ کو اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے یا پاکستان کو اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے یا پاکستان کے شہریوں کو اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے، کسی خاص ٹول کے تحت آپ ان کے ہاتھوں میں یوز ہو رہے ہیں اور آپ جی کو پتہ بالکل. نہیں چل رہا کہ آپ کسی کی وار جو ہے وہ فیک نیوز، وہ جہاں آپ نے بھی بولا تو یہ ایک لنک ٹو ہائبرڈ وارفیئر ہے کہ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں جن سے کڑی بنائی جاتی ہے، جو پولیٹیکل پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، اکنامک پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے. تو دے آر مینی ٹولز، جو لاکھوں ایسی کمپنیاں ہیں جو پاکستان کو یا لاکھوں ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے فیک نیوز کلچر سے، ہائبرڈ وارفیئر سے، ففتھ وار جنریشن سے ان کا سہارا لے کے ہمارے ناظرین کے لیے یا ہماری عوام میں جو پبلک اوپینین پایا جاتا ہے اس میں کانفلکٹ پیدا کرتے ہیں. اور اس کانفلکٹ کو کیونکہ میجورٹی انڈرسٹینڈ نہیں کرتی تو لگتا ہے کہ جیسا پاکستان کی ریاست شاید اپنے شہریوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہے. اوکے جی اور بالکل ٹھیک. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس کو پھر ان کی جو ایک یا دو یا چار محرومیاں ہوتی ہیں، ان محرومیوں کی ایک کڑی بنا کے ایک ظلم دکھا کے ریاست کا پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے ریاست جو ہے وہ کسی بادشاہ کے ہاتھ میں ہے جو ہر بولنے والے کا سر کاٹ رہا ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں. جو اس کے پیچھے نیریٹو ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے جو لنکیجز ہیں، ان کی جو فنڈنگ ہے، ان میں سے کچھ معصوم لوگ ایسے ہی ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. جی بالکل رائٹ. کیونکہ چہرہ ایک ہوتا ہے، دکھایا کسی کو جاتا ہے، اس ایک محرومی کو یوز کر کے اپنے عوامی معاشرے کے اندر ان کو اس طریقے سے ڈیسٹیبلائز کیا جاتا ہے کہ وہ ریاست کے لیے اور اسٹیٹ چینلز کے لیے اور پرائیویٹ میڈیا چینلز کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے ایک خبر کا ذریعہ بن جاتے ہیں جس کو وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کیونکہ ہر بندہ اس پہ ایکسپرٹ نہیں ہے. سو ریاست کو ایک تو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے سوشل میڈیا کے لیے کیا پالیسیز دیکھیں. اگر فیس بک کچھ چیزوں پہ سرٹن پالیسی بنا سکتا ہے، اگر آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کا کانٹینٹ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اگر یوٹیوب پہ کوئی چیز ایسی اپلوڈ کرتے ہیں اگر وہ بنا سکتے ہیں تو یہاں تو ریاست کا، میری آئیڈینٹی کا، آپ کی آئیڈینٹی کا، ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے. تو ہمیں حکومت کو، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو، تمام لوگوں کو اس کے اوپر، معاشرے کو خاص طور پہ، آپ کہیں چلے جائیں، ہم لاکھ اختلاف کر لیں انڈینز کے ساتھ لیکن وہ نیشنلسٹ ہیں. ہم بدقسمتی سے پروونشلسٹ ہیں، ذات پات میں یقین کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے پاکستان کو قربان کرنے والے لوگ ہیں. تو اوور میجورٹی تو پاکستان سے بہت پیار کرتی ہے. جن لوگوں کا جو امریکہ بیٹھ کے ہمیں اسپیچیں یا ٹویٹر بتاتے ہیں تو انہیں کہیں کہ پاکستان واپس آئیں، یہاں رہ کے ہمیں ضرور پڑھائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے کیا کیا اس ریاست کے لیے. اور میری عوام سے خاص طور پہ اپیل ہے یا ینگسٹر سے خاص طور پہ اپیل ہے کہ ایسے ٹولز کو ویریفائی ضرور کریں. یہ سورس ہیں، بہت ساری ایپس آ گئی ہیں، فیکٹ چیکل ایپس آ گئی ہیں. آپ اس کے اندر امیج ڈال دیں، آپ اس کے اندر کوئی سورس سٹوری ڈال دیں، وہ فوراً بتا دیتا ہے آپ کو کہ یہ فیک نیوز ہے، یہ کانٹینٹ نیوز کیسے کریٹ کیا جاتا ہے.
تو عباس صاحب یہ ہے ایک ہائبرڈ اور جی فیک کا آپس میں لنکیج. جی بہت خوبصورت رانا فیضان صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہائبرڈ وارفیئر کو کلیئر کیا ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ فیک نیوز جو ہے یا فیک کنٹینٹ جو ہے وہ اس کو کس طرح اسٹیمولیٹ کرتا ہے. اچھا، میرا یہاں سے یہ ایک کویشچن بنتا ہے کہ بھی آپ جو ہیں یہ جو گرے ایریا ہے، جب گرے ایریا ڈیزائن کیا جاتا ہے جی انڈر دا فالس کنٹینٹ یا جی فیک کنٹینٹ، تو وہ جو گرے ایریا ہے اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں جو پروپوگیشن کرتے ہیں، اور وہ پورے کے پورے جو نیٹ ورک ہیں وہ ریاست پاکستان کے خلاف ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو آپ بتائیں گے کہ جو ہماری ینگ جو جنریشن ہے اس کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے کہ وہ ان کو کیسے پتہ چلے کہ یہ جو کمنٹ آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ ایک فیک کنٹینٹ کے نیچے، اس میں ریئل کتنے ہیں اور فالس کتنے ہیں؟ جی بہت شکریہ عباس صاحب. یہ ایک بڑا طویل اور بڑا سیریس کویسچن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کی ہے کہ جب بھی دیکھیں ہر معاشرے کے اندر آپ امریکہ دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، یو کے دیکھ لیں، مڈل ایسٹ دیکھ لیں، کسی نہ کسی جگہ شہری کچھ فیسلٹیز سے محروم ہوتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. جی بالکل. ہماری صرف 75 سالہ تاریخ ہے. ہم کمپیریزن کرتے ہیں جن کی 800 سال، 500 سال، کوئی 100 سال جی کی جی جی بالکل. جو جی بالکل. سویلائزیشنز ہیں ان کے ساتھ. جی جی. اگر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یار ہم نے 75 ایئرز میں کیا گین کیا اور ہمیں کتنا انوائرمنٹ ملا ان چیزوں کا، جس میں ہمارے ساتھ ایران، افغانستان، وارز، انڈیا اور یہ سارے معاملات لنکیجز ہیں. ہمارے پاس کیا چانس تھا گروتھ کرنے کا، ہم کہاں پہ غلط ہوئے، تو ایک اور چیز ہو سکتی. اس میں جہاں پہ جب آپ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں یا معاشرے کی بات کرتے ہیں یا کسی انڈیویجول کی بات کرتے ہیں، اس انڈیویجول اگر ریاست سے یا ریاست کے اداروں سے یا کسی شخص سے اگر 0.5% غلطی ہوئی تھی اور وہ شخص ناراض ہو گیا، جیسے جرگے میں، کبینہ میں، بیٹھک میں، پنچایت میں ہم منا لیتے تھے ان لوگوں کو، ان لوگوں نے ان لوگوں کی اس محرومی کو جہاں پہ کوئی آواز نہیں پہنچ سکی یا کوئی چیز نہیں ہو سکی، تو خاص طور پہ سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، پنجاب کے ایسے علاقے جو انڈر ڈیولپ جی انڈر علاقے ہیں، ان ڈیولپمنٹ. میں سے لوگوں کو چوز کیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر 2 سال بعد ایک نئے بابا جی پیدا ہوتے ہیں. کبھی صوبے میں تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کبھی تعلیم کے نام پہ ایک جو کہ جینون ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اس سے کرتے 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 وہ ریاست کے اداروں تک، تنقید تک آ جاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. سو ان کو جس تنقید سے شروع کیا جاتا ہے، اگر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ملین مارچ کر کے جناب وہ لاہور تک، اسلام آباد تک اداروں کو جا کے بلیک میل کرتے ہیں، ان سے ایک بات کی جاتی ہے اکثر کہ یار آپ کا مسئلہ تو صرف ادارے یا اس کی شخصیت یا کسی ایک انڈیویجول سے رہا یا ایک ادارے سے رہا، تو پھر آپ پاکستان مرد آباد کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. آپ کا ریاست سے تو مسئلہ جی ہو جی سکتا ہے، ریاست کے بالکل. اداروں سے تو مسئلہ ہو سکتا ہے، جس نے آپ کو آئیڈینٹی دی، جس وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں، جس آئی ڈی کارڈ کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں، جس معاشرے کے آپ شہری ہونے کا کلیم کر رہے ہیں، اور آپ اسی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو پھر ریاستی اداروں کو یہ ان ادارے یا وہ فنڈنگ یونینز جو کہ انڈائریکٹلی وہ پہلے بھی ہوتا رہا، پھر اس میں اگر الاؤ می کلبھوشن جیسے کردار جو ہیں وہ بے نام ہو کے یہاں فنڈنگ کرنے آتے ہیں. بالکل ٹھیک. پھر یہ لوگ، کیونکہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کسی بھی چیز کو لیڈ کریں، میں اور آپ 100 اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا وہ قافلہ شاید لاہور تک کی بھی قیادت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں ریسورسز انوالو ہوتے ہیں، اس میں پیٹرول انوالو ہوتا ہے، جی اس جی میں بالکل. لاجسٹکس انوالو ہوتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گا ان تمام نان پولیٹیکل ایکٹرز سے کہ یار آپ کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ آپ ایک دم سے یہ موبلائزیشن، آپ کے لاکھوں لوگ آپ کو سننے لگ گئے ہیں، یہ ایجنڈا کہاں بیٹھ کے تیار ہوا ہے؟ آپ کس کے اسپوک پرسن ہیں؟ کیونکہ جس کا مسئلہ ہے، مسئلہ تو وہیں کھڑا ہے. تو بالکل. آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ کس سے جنگ لڑ رہے ہیں؟ کیا کسی ملک کی ریاست سے یا کسی ملک کی فوج سے یا اس کے اداروں سے جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا، جب بھی کبھی پاکستان کی فوج جو ہے وہ اپنی عوام کے سر پہ، کیونکہ ہماری موبلائزیشن اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، آپ ڈی مورلائز کرنے آئے اس پبلک کو. تو آپ ایک ریاست کے نیریٹو کو انڈیا، افغانستان، ایران اور ممالک جہاں پہ ہماری کچھ نہ کچھ سائیکلوجیکل وارفیئر کے ایشوز رہے، ہائبرڈ کے رہے چیزیں ہوئے، آپ ان ایجنٹس کے لیے کام کر رہے ہیں.
سو اس طرح تو پھر ہر بندہ صوفی محمد بننے کی کوشش کرے گا اور وہ اپنے لیے شریعت نافذ کرنے کی کوشش کرے گا. کسی کو ہاتھ کاٹنا پسند ہے, کسی کو گولی مارنا پسند ہے, کسی کو عورت کا نوکری کرنا نہیں پسند. تو اس کا مطلب ہے وہ تمام عناصر بھی اپنی جگہ حق بجانب ہو جائیں گے. جی تو بالکل. پھر اگر قانون جس کو لا انفورسمنٹ کہا جاتا ہے انفورس نہ کیا جائے تو کیسے اپلائی ہوگا؟ تو اس طرح تو پھر جس کی لاٹھی ہوگی اس کی بھینس ہوگی. تو لاہور میں رہنے والا شہری ہو یا کوئٹہ میں رہنے والا شہری ہو, اس کا مطلب ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی, جس کے پاس طاقت ہوگی, جس کے پاس فوج ہوگی, اپنی چھوٹی چھوٹی گریلا وارز کر کے وہ چھوٹی چھوٹی منی ریاستیں بنا لے گا, تو یہ اسٹیٹ کا نظام کون چلائے گا؟ تو یہ لوگ ایک محرومی کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ وہ ریاست کے اگینسٹ ایک نیریٹو میں تبدیل کر کے ان کو لیڈنگ ہمیشہ 1 2 یا 3 4 کریکٹر کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے کیونکہ پولیٹیکل مسائل اور اکنامک کنڈیشن اچھی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو لنک کر لیتے ہیں کسی ایک کمی پیشی کی وجہ سے. مانتے ہیں ہم کہ ہمارا پولیس نظام شاید بہت بہترین نہیں ہوگا, مانتے ہیں ہم عدالتی نظام جو ہے نا وہ مثالی نہیں ہوگا, ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہیلتھ اور ایجوکیشن سسٹم کو جو ترقی کرنی چاہیے تھی, جو فیسلٹیز دینی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی, چھوٹے صوبوں کو وہ ترقی جو ملنی چاہیے تھی شاید حکومتوں کی توجہ نہیں رہی. پر پاکستان نے تو آپ کو سب کچھ دیا نا, آپ کو بالکل دریا دیے, آپ کو آئیڈینٹی دی, آپ کو خوراک دی, آپ کے بچے کو چھت دی. یہ ان سے پوچھیں جو ریفیوجی کی زندگی گزارتے ہیں. بالکل ٹھیک. میں معافی کے ساتھ چاہتا ہوں, افغان مہاجرین سے پوچھیں کہ اپنا وطن چھوڑ کے جب آپ ہزاروں سال رہتے ہیں کتنا تو پھر یہ دکھ پوچھیں. ہوتا ہے. جی بالکل. تمام ان مڈل ایسٹ کے اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں اور اقامہ کے لیے بار بار ان کو امبیسیز کے چکر ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جو ڈنکی لگا کے پہاڑ کراس کر کے کسی بھی مجبوری کے تحت باہر پہنچے اور آج ان کے پاس آئیڈینٹی ہے نہیں ہے, وہ پاکستان آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے. تو یہ کھلی ہوا میں سانس لینا میرا, آپ کا اور تمام پاکستانی شہریوں کا, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ان کا حفاظت کرنا, پولیس کی ان کو سیکیورٹی دینا. آپ دیکھیں دہشت گردی کے بارے میں کیا عام شہریوں کے ساتھ ساتھ پولیس والے, ان کی فیملیز, جی کوئی جی جی ایسا ادارہ ہے جی جس میں جی. ڈیمیج, ہاسپٹل, ڈاکٹرز کی کیا کیا انہوں نے ڈیوٹیز کی ہیں. سو اسی طرح جس طرح ایپیڈیمک ہم نے کووڈ کو فیس کیا, اسی طرح اس ڈیزیز کو بھی پوری نیشن نے مل کے فیس کرنا ہے. جہاں پہ وہاں کرونا سے ہمارا ایک فائٹ تھا اور اس معاشرے نے اس میں تعاون کیا اور ہم بہت جلدی اس چیز سے نکل گئے. باہر آ گئے. جی حالانکہ ہم بالکل. نے بہت ساری ہزاروں جانیں اس میں لاس کی, لیکن ایک چیز کو اوور کم کر لیا. اس طرح ڈنگی پہ ہم نے قابو پایا تھا. انشاءاللہ میری امید ہے کہ پاکستان کی ریاست, اس کے تمام ادارے, اس کے چاروں پلر, اور خاص طور پہ میڈیا لٹریسی کے تھرو, میڈیا ایجوکیشن کے تھرو, میڈیا اسٹوڈنٹس کے تھرو, اس قوم کے تھرو, اس کے اداروں کے تھرو, ہم اس ہائبرڈ وارفیئر, 5th جنریشن وارفیئر, سائیکولوجیکل وارفیئر یا معاشرے میں ایسے تمام عناصر جو ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں, اس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. سب یہاں ایک چھوٹا سا بالکل ضمن ایک کویشچن ہے کہ کوئٹہ سے ایک قافلہ چلتا ہے خواتین کا, اور وہ رکے بغیر جو ہے وہ اسلام آباد تک پہنچ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہ ایک پروپوگیشن کی جا رہی ہے ہمارے اداروں کے بارے میں کہ بڑی سختی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور یہ بڑے ہارشلی ٹیکل کرتے ہیں ان ایشو کو, تو کیا آپ کو یہاں پر لینیئنسی جو ہے ان کی طرف سے نظر نہیں آ رہی کہ وہ لینینٹ نہیں ہے کہ بھئی یہ قافلہ چل پڑا, انہوں نے عورتوں کی اسی طرح کہہ لیں قدر کی ہے, ان کا خیال رکھا ہے, وہ پہنچ بھی گئی اسلام آباد, اور پھر جو ہے ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں اور ان سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں ان اے ویری گڈ مینر. جی تو میرے خیال میں ایک ریاست میں اس سے زیادہ فریڈم کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک اداروں کے خلاف چل پڑے ہیں اور ادارے آپ کو جو ہے نا بڑی نرمی سے آپ کے ساتھ جو برتاؤ کر رہے ہیں. سر جی اس کے دیکھیں, میں سب سے پہلے ریاست کے کردار پہ بات کروں گا. آپ کسی بھی آئیڈینٹی سے ہوں, پنجاب, سندھ, بلوچستان یا کے سے, جب آپ فریلی موو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ریاست اور اس کے ادارے آپ کو اتنا فریڈم اور سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ فریلی موو کر رہے ہیں. جی بالکل. آپ کا مارچ کی ایک کاز تھی, اس کاز کے لیے ریاست کے اداروں نے, تمام پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپ کو اسلام آباد تک سیفلی آنے دیا. جی بالکل. اس میں آپ کا فری جو کلیم ہے کہ ہم فریلی موو نہیں کر سکتے, وہ ایک فیک پروپیگنڈا کے اوپر ہے. میں بالکل مانگتا ہوں کہ جہاں ریاست کو ایسی, کیونکہ اب دیکھیں میں اور آپ بہت ساری ایسی باتیں نہیں جانتے جو ریاست کے ادارے جانتے ہیں. جی بالکل. ریاست کے ادارے سے غلطی ضرور ہو سکتی ہے, لیکن 100% کنفرمیشن کے بعد اگر وہ کسی کو اٹھاتے ہیں یا کسی کو لے کے جاتے ہیں, اس کی نیٹ ورکنگ, اس کی فنڈنگ
ہو سکتا ہے کہ وہ کردار نہ جانتا ہو کہ میں کسی کے لیے کام کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک. لیکن اس کے لیے ان کے پاس سائیکلوجیکل اتنی چیزیں ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، وہ لنکیج بنا لیتے ہیں. یہ میں بالکل مانتا ہوں کہ جو مسنگ پرسنز والا ہے یا ایسی کوئی چیز ہے، اس میں ضرور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہوں گی، یا کوئی ریاست کی طرف سے 4 میں سے ایک جو ہے شاید وہ کوتاہی کہیں پر کوتاہی جو ہو ہے. گئی ہوگی. لیکن کیا آپ ریاست کی اس فریڈم کو جو آپ کو اسلام آباد تک لے کے آیا، آپ وفاق کے اندر آپ ہزاروں بندے بیٹھے ہیں، آپ کو ٹینٹ دیے گئے ہیں، آپ کو چیزیں کی گئی ہیں، پھر سردی کا ایک فیکٹر کہ جی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کیونکہ خواتین ہمارے معاشرے پاکستانی معاشرے کے اندر بڑی قابل احترام ہے، جی بالکل. اور جہاں عورت ذات ہوتی ہے، ہمارے ادارے ہوں، ہمارا نظام ہو، ہمارا معاشرہ ہو، وہ جھک جاتا ہے، جی بالکل. کیونکہ ایک سافٹ امیج ہے جی ہمارے بالکل معاشرے میں، رائٹ. ہمارے نظام میں اس کا. سو اگر وہ سافٹ امیج کے تھرو بھی، ان کے تھرو بھی، اس سے پہلے بھی ABCD کریکٹر آتے رہے، وہ لوگ جو ان کے پیچھے سفر کر کے آئے ہیں، کیا ان کا چہرہ کوئی جانتا ہے یا ان کا نام کوئی جانتا ہے؟ جو ایک ان کی کابینہ کا لیڈر بن جاتا ہے، اس کے اپنے کچھ خاص مقاصد ہیں. میں مانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریاست کی طرف سے یا جانتے نہ جانتے زیادتی ہو سکتی ہے، جی لیکن وہ اب کن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے؟ آپ کا طریقہ کار تو ہونا چاہیے نا کہ آپ اس کی مسنگ کی رپورٹ کروائیں، عدالت کا رابطہ کریں، چیزیں کریں. دیکھیں اداروں نے آپ کے سوشل میڈیا کو بلاک نہیں کیا، جی بالکل. آپ کا تمام نیریٹو ہر چینل، ہر ڈیجیٹل میڈیا چلا رہا ہے. بالکل. آپ سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ کہا جاتا ہے جب لگاؤ، کیونکہ آپ ریاست کے اگینسٹ آئے ہیں، یا آپ اپنی کاز کے لیے آئے ہیں. بہت بڑی اس میں سوالیہ نشان ہے. آپ بلوچستان کی تقسیم کی بات کرتے ہیں، آپ آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں. تو جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو کیا لا انفورسمنٹ یا کوئی اور ادارہ آپ سے سافٹلی ڈیل کرے گا؟ دیکھیں نا، میرے اگر جسم کا کوئی حصہ گل جاتا ہے، مجھے اس کو آپریٹ کروانا ہے نا، وہ میرے جسم کا حصہ تھا، میں نے اوور ایٹنگ کر کے یا اس کو نگلیکٹ کر کے اس کو خراب کر لیا، اب میں نے اس کو آپریٹ کرنا ہے، اس میں ہو سکتا ہے میرا ایک آرگن چلا جائے، لیکن جو باقی اگر جسم کو بچانا ہے، اس کی جان کو بچانا ہے، اس کی ساخت کو بچانا ہے، اس جھنڈے کو بچانا ہے، تو اس کی قربانی دینی پڑے گی. جی بالکل. ٹھیک. جی بالکل. سو جب ریاست ان کچھ عناصر کے ساتھ سختی سے نپٹتی ہے تو وہ میرے اور آپ کے فریڈم کے لیے نپٹتی ہے. ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے کسی کے ساتھ، ان کی کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے کسی کے ساتھ، وہ کسی پرسنل ABC کریکٹر کو نہیں جانتے، رائٹ. تو اس لیے ریاست کا، اور اگر آپ کسی بھی مارچ کر لیں، یہ لوگ بہت کارل مارکس کی ایگزامپلز دیتی ہیں، فرینچ ریولوشنز کی باتیں کرتے ہیں. ابھی جس ٹائم آپ ریسنٹ جتنی موومنٹس چلی ہیں، کیا وہاں کی لا انفورسمنٹ نے انفورس نہیں کیا اپنا لا؟ جب ریاست کی، جی حالانکہ وہاں بالکل تو رائٹ. فریڈم آف سپیچ بھی ہے، جی جی. عدالتیں بھی آزاد ہیں، ریاست بھی آزاد ہے، اور بہت کچھ ہے. کیا ان کے ہاں گرفتاریاں نہیں ہوئیں؟ کیا ان کے ہاں سزائیں نہیں ہوئیں؟ تو انہوں نے بات اپنے سسٹم جو اپنے ہے اس سسٹم پہ بلیو کرنا، تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی معاشرہ، وہ ترقی پذیر ہو یا ترقی پسند ہو، جب بھی وہ کراس لائن کرے گا، اس کا لا انفورسمنٹ حرکت میں آئے گا اور لا کو اپلائی کرے گا. بہت خوبصورت بات کی رانا فیضان صاحب. اور محترم ناظرین، اسی بات پر جو ہے ہم اس تہیہ کرتے ہوئے کہ یہ جو ہائیبرڈ وارفیئر ہے، اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو کے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک جہاد کی طرح لڑے گی، اور انشاءاللہ تعالی وہ تمام دشمنانہ سے قوتیں اور ممالک جو پاکستان کو سیبوتاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دیں گے اور ریاست پاکستان کی بقا کے لیے کوشش کریں گے.